جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے، اور امام صاحب کا پیسہ کھانے والا، مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے گاؤں میں؟ اگر آج پوچھا جائے، سروے کیا جائے تو شاید سر شرم سے جھک جائے گا۔ نمبر 1، جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ سب سے خطرناک گناہ شرک ہے میرے بھائی۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بارسوئی کا علاقہ آپ کی کشن گنج سے بہت قریب ہے۔ بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی۔ اچانک آنن فانن ایک ٹیکسی والے سے بات کیا کہ بھائی چلو مجھے پاکڑ لے کے چلو، جمعہ پڑھانا ہے۔ ٹیکسی کا جو مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا، اس کا نام غلام مصطفیٰ۔ راستے پر اس نے اپنے کار کے آڈیو سسٹم میں خواجہ صاحب کی قوالیاں مجھ کو سناتا راستے بھر۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے تم خواجہ صاحب کے بڑے پکے فین ہو، بڑے پکے بھکت ہو۔ اس نے کہا میں ہر سال 2 مرتبہ اجمیر جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم بارسوئی میں کیوں رہتے ہو، تم نے اجمیر میں تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بولا ہاں دور ہوں اس لیے محبت زیادہ ہے، قریب ہو جاؤں گا تو پھر محبت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا حج کتنی بار کیا، عمرہ کتنی بار کیا؟ بولا ابھی تک نہیں کیا ہوں، دعا کیجیے، اجمیر ہر سال جاتا ہوں۔ یہ آج آپ کے بہار کے بہت قریب میں آپ کا علاقہ ہے بارسوئی، وہاں کے ایک مسلمان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس جیسے کروڑوں مسلمان آج ہمارے ملک میں آپ کو مل جائے گا۔ ان کی تمنا اللہ کا گھر دیکھنے کی نہیں ہے، ان کی تمنا اجمیر جانے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہمارے غریب نواز ہیں اور یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ شرک کرنے والا حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دان خیرات کرتا رہے، اس کی نیکی کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہم میرے بھائی۔ اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نعرہ لگایا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی صفات کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، مگر کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے،
اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ تڑپ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا، مولوی صاحب ہمارے یہاں کفن کے کپڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کا کفن ہے تو 5 کپڑے، مرد کا کفن ہو تو 3 کپڑے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہوتا چلا آیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز، انہوں نے لکھا ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں۔ حدیثوں میں جہاں بھی کفن کا ذکر ہے 3 چادر کا ذکر ہے، جس میں کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کفن میں بھی 3 کپڑے، آپ کی بیٹیوں کے کفن میں بھی 3 کپڑے، اس لیے عورت کے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ علامہ البانی نے یہی فتویٰ لکھا ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بھئی آمین زور سے بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ رفع یدین کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر زندہ رہے گا اور توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو شرک کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، سرکار کا دامن اسے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا دوسرا عمل کفر کرنا۔ شرک الگ ہے، کفر الگ ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر یہ ہے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی رسول کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، کوئی قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اگر کافر اپنے کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کہتا ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میرے بندو ہم ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے، جس کا خاتمہ کافر کی حالت میں ہو جائے، ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو کفر اگر کوئی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا، اس کی کتاب کا اور دین کا مذاق اڑانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔
بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی جوک آیا ان کے واٹس ایپ پر، جہنم کے اوپر جوک ہے، جنت کے اوپر جوک ہے، اس جوک کو فارورڈ کر رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جنت کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا کان کھول کر کے سن لے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے، آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کا، مذاق اڑایا رسول کا۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، خبردار اپنے مذاق اڑانے کا کوئی بہانہ پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تم نے جب اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اور اس کے نبی کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کا کھانا۔ سود اور بیاج کا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور ہلاک کرنے والا اور جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ شیخ صاحب، بینک میں اکاؤنٹ تو ہم سب نے کھولا ہے، اور بینک میں ہر 4 مہینے پہ 3 مہینے پہ بینک کی پاس بک پہ لکھا رہتا ہے 1000 روپے پہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ملا، 1 لاکھ میں اتنا انٹرسٹ ملا۔ انٹرسٹ تو مل رہا ہے، بیاج تو مل رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کچھ علماء نے فتویٰ دیا، بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا بیاج کا، اس سے لیٹرین بنوا لو، اس سے راستہ بنوا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، راستہ بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب بیاج کا پیسہ حرام ہے، ہم اس سے راستہ نہیں بنوا سکتے، اس سے لیٹرین نہیں بنوا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا اس پیسے کو چھوڑ دو اکاؤنٹ میں، ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، ہمارا جو مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو انٹرسٹ آ رہا ہے آنے دو، وہ ہمارا پیسہ ہے نہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچے ہی کیوں؟ مگر یہ چیز اتنی آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ جمع کیا، 1 سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 ہے، ہم آنکھ موت لے کہ بھائی 5,000 ہمارا نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، ہم جب چاہے تب نکال سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر ہم بینک میں چھوڑے رہیں گے تو بینک اس سے اور پیسہ کمائے گا، تو بینک تو استعمال کر رہا ہے، بینک اس پر اور لوگوں کو لون دے رہا ہے، بیاج کما رہا ہے، تو ہمارے پیسے سے بیاج کما رہا ہے، تو اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ اس بارے میں جو مناسب فتویٰ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم نکالیں گے، اپنے یوز میں نہیں لائیں گے، ہمارے لیے حرام ہے وہ پیسہ۔ بیاج کا پیسہ حرام ہے، مدرسے میں نہیں دیں گے، حرام ہے، مسجد میں نہیں دیں گے، حرام ہے۔ اس کو کسی غریب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے کسی کو ضرورت ہے، کوئی بے قصور جیل میں سڑ رہا ہے، اس کے کیس کے لیے ضرورت ہے، وہاں ہم وہ پیسہ دیں گے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے جب بیاج کا پیسہ ہے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے جائز ہو گیا۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے۔ اس غریب آدمی نے عبدالغفار صاحب کو دعوت دی کہ مولانا میرے گھر پہ آپ کی ایک دن دعوت ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس نے دعوت دی یا اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا، وہ تحفہ میرے لیے جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، میرے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملکیت چینج ہو گئی تو اب وہ حکم نہیں رہا، اس کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، میرے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بیاج کی رقم ہمارے لیے بیاج تھی، ہم نے بطور مدد اس کو دے دیا، اس کے لیے استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ مگر ہاں یہاں یہ بات یاد رہے، اس کے اوپر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر نہ کوئی ثواب ملے گا، بس مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ ویسٹ نہ ہو، وہ پیسہ ضائع نہ ہو، پیسہ استعمال ہو جائے۔ تو بیاج کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، بیاج کھانے والے پر اللہ کی لعنت، بیاج کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، بیاج کی گواہی لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور بیاج کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب برابر ہیں، بیاج کا لینے دینے والا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے بے غیرت ہم ہو گئے، آج کتنے مسلمان ہیں بیاج پر دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتے ہیں، چند پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو وہ بیاج پر پیسہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج کھانا اور کمانا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر اس کو قرار دیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے، اور امام صاحب کا پیسہ کھانے والا؟ مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے گاؤں میں؟ اگر آج پوچھا جائے، سروے کیا جائے تو شاید سر شرم سے جھک جائے گا۔ ابھی کانپور میں، اتر پردیش کے کانپور میں گاؤں میں ایک مسجد کے امام نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کے کمرے میں لوگ گئے، دروازہ کھولا تو سامنے پنکھے پر امام صاحب کی لاش لٹک رہی تھی۔ پتہ لگایا گیا کہ امام صاحب نے یہ قدم کیوں اٹھائے، وہ تو مولوی تھے، عالم تھے، ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام کام ہے؟ پتہ یہ چلا 5,000 روپیہ تنخواہ تھی امام صاحب کی، اور آج کے دور میں 5,000 کیا حیثیت رکھتا ہے میرے بھائی؟ امام صاحب کو اپنا پریوار بھی چلانا تھا، وہ بیچارے بہار کے، جھارکھنڈ کے کہیں رہے ہوں گے، وہ اپنے پریوار کو کیا دیتے رہے ہوں گے، خود کیا کھاتے رہے ہوں گے۔ معاشی تنگی اور آرتھک پریشانیوں کو دیکھ کر کے امام صاحب اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اس امام کا خون کیا اس مسجد کے ذمہ داروں کی گردن پہ نہیں جائے گا؟ کل اللہ سوال نہیں کرے گا؟ تیری مسجد کا امام جو 5 ٹائم کی نماز تجھے پڑھاتا تھا، تیری مسجد پر جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، تو اتنا کنگال اور اتنا غریب ہو گیا تو اپنی مسجد کے امام کو اتنی تنخواہ بھی نہ دے سکا کہ وہ اپنا جیون یاپن کر سکے، اپنے پریوار کا خرچہ چلا سکے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی مزدور، مزدوری کرنے والے مزدور کی بھی کم سے کم روزانہ کی جو اس کی پگار ہوتی ہے، جو اس کا روزانہ کا محنتانہ ہوتا ہے، کم سے کم 400-500 روپیہ ہوتا ہے، اور آج 5,000 میں، 6,000 میں مسجدوں میں امامت کروائی جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی لوگ کرواتے ہیں، پورا گاؤں مسجد میں فجر کی نماز میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب اگر کسی دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تو گاؤں کے ہر آدمی کو حق حاصل ہے امام صاحب کی گردن پکڑ کے پوچھے، امام صاحب آپ فجر میں کیوں نہیں آئے، فجر میں کیوں نہیں آئے؟ اتنی خطرناک یہ ڈیوٹی ہے، اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 روپیہ۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اور میں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہے، ہر بچہ چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ رہے، ہر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ یہ قوم اس قدر گر چکی ہے، اس نے اپنی مسجدوں کے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو ہمیشہ ان کی فیملی سے دور رکھا۔ بڑے بڑے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، جو باہر کے ملکوں سے جہاں زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ آتا ہے، کروڑوں اور اربوں میں آتا ہے، ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹیچروں سے کہہ دیا ہے، صاحب ہمارے یہاں فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے، آپ کے رہنے کا انتظام ہے، فیملی کو نہیں رکھ سکتے آپ۔ بیچارے مولوی صاحب گاؤں سے کافی دور مدرسہ ہے، بیچارے مہینے میں 1 بار 2 بار کبھی گئے بچوں سے مل لیے۔ باپ زندہ ہے، بچے باپ کے بغیر پل رہے ہیں، شوہر زندہ ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے اپنے عالموں کو جیتے جی ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دیا، اس قوم کو اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تم نے اپنے عالموں پر یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ ہر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے۔
ہر مدرسے کے ٹیچر کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے. اگر یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے اور یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا, اس عالم اور اس مولوی اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے قاری اور حافظ کا حق مارنے والا بھی اپنے انجام کی خیر منائے, اس لیے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے. اور آگے بڑھیے, یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا. زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, حرام طریقے سے اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو, کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. ریلوے پٹری کے پاس لکھا رہتا ہے دور رہیے, بہت سپر فاسٹ گاڑی جانے والی ہے, ریلوے پٹری سے دور رہیے. کہیں کرنٹ اور خطرے کا نشان رہتا ہے تو دور سے لکھا رہتا ہے بڑے بڑے اچھروں میں کہ یہ خطرے کی چیز ہے, اس سے دور رہیے. اللہ نے کہا زنا سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بڑا ہی گندا کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کر دیا صاحب, شادی ہوگی تو 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوگی. ابھی ایک صاحب بتانے لگے کٹیہار میں مجھے کہ ایک مولانا صاحب تھے, ان کی شادی کا ٹائم آیا, کسی نے کہا مولانا صاحب آپ تو مولانا ہیں, آپ تو جہیز مت دیجئے. بولے اپنی بہن کو میں نے 3 لاکھ روپیہ دیا, میں نے دیا ہے تو لوں کیوں نہ, میں نے دیا ہے تو میں لوں گا بھی. یہ سوچ ایک مولانا صاحب کی تھی. یہ پورا شیرشاہ آبادی برادری کا علاقہ, یہ پورا سیمانچل کا علاقہ, کتنے غریب باپ ہیں, بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں, مزدوری کرتے ہیں, شادی کا ٹائم آتا ہے, لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, باپ زمین جائیداد کا کاغذ گروی رکھ کر کے لون لیتا ہے, بینک سے پیسہ لیتا ہے, قرضہ لیتا ہے, اپنا خون بیچ کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس سماج میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے, اس سماج میں زنا اگر آسان ہو گیا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میرے نبی نے زنا کو مشکل بنایا تھا, میرے اسلام نے زنا کو مشکل بنایا تھا. اتنا مشکل بنا دیا, اگر کنوارا لڑکا زنا کرے, کنواری لڑکی زنا کرے, تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مردوں کو اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے کی سزا دے دو. 100 کوڑے کی سزا زانی کو دی جائے گی اگر وہ کنوارا ہے, اور یہ 100 کوڑے کی سزا بھی کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی. اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, پبلک پلیس میں, ساروجنک استھل پر, سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ دنیا دیکھ لے زانی کی سزا کیا ہے. اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے, وواہت ہے, آلریڈی اس کی بیوی ہے, آلریڈی اس کا شوہر ہے, اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسلام تو اتنی کٹھور سزا بتاتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. پھانسی نہیں دی جائے گی, گردن نہیں ماری جائے گی, اس کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. اور آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں بڑی خراب یہ سزا ہے, اسلام میں یہ بڑی خراب سزا ہے, اتنی کٹھور سزا نہیں دینی چاہیے. مگر مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب دلی میں ایک کانڈ ہوا تھا اور چلتی بس میں رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, اور پورے بھارت میں میڈیا میں اس وقت بہت وہ معاملہ اچھلا تھا. تو اس وقت راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا کہ ریپ کیس ختم ہو جائیں گے اگر ہم وہ سزا دے دیں تو اسلام دیتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے, سزائے موت دے دی جائے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, بھارت کا قانون اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے اگر مرد اور عورت آپس کی سہمتی سے اگر تعلق بناتے ہیں اور آپس کی سہمتی سے اگر زنا کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اپرادھ نہیں ہے, اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. کتنے ہوٹلز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں اس طریقے کے جوڑوں کو جو بغیر شادی شدہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل میں آپ آ سکتے ہیں. اس ہندوستانی قانون میں, ہمارے بھارت کے لاء میں یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے. مگر اسلام کے لاء میں اور اسلام کے قانون میں اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے, ایک دوسرے
کے نکاح میں نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے اگر وہ بدکاری کرتے ہیں, چاہے وہ آپس کی سہمتی سے ہی کرتے ہو, وہ زنا مانا جائے گا. اور یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بیان کرو. کبھی صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے, کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کے گئے اور میں نے مختلف چیزوں کا منظر دیکھا. میں نے ایک جگہ دیکھا ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے اور میں نے جھانک کے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں اور ان کے نیچے سے ان کی شرمگاہ کی طرف سے آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ کے اندر جا رہے ہیں, ان کی باڈی کے اندر جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا رک جائیے ابھی ہم بتاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الزنات والزوانی, اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں, یہ زناکار عورت ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا, جنہوں نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا تھا. جہنم کے اندر ان کو الگ سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ اسی شرمگاہ میں ان کے داخل ہوگی جس شرمگاہ کے ذریعے انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, آج اپنی نوجوان نسل کو اگر زنا اور بدکاری سے بچانا ہے اللہ کے واسطے نکاح آسان کر دو, نکاح کو آسان کرو. یہ بارات کا سسٹم, یہ جہیز کا سسٹم, یہ برادری وات کی شرط, یہ ساری شرطیں ختم کرو. ایک شرط ہو لڑکی دیندار ہونی چاہیے, لڑکا دیندار ہونا چاہیے. یہ شرط اگر لگا دی جائے کہ دیندار لڑکی ملی ہم شادی کر لیں گے, ہم ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے, یہ لڑکے والے جس دن طے کر لیں, لڑکے کی ماں جس دن طے کر لے, اگر ایک لڑکا اس پورے جلسے میں پورے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا, اس کا باپ طے کر لے, اس کی ماں طے کر لے, ایک پریوار بچ جائے گا, ایک غریب کی بیٹی بچ جائے گی. وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ان رسم و رواج نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا. اور مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, آپ نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ مل جائے تو اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تم جہیز کے چکر میں پڑو گے, تم برادری وات کے چکر میں پڑو گے, تم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا, اور وہ فتنہ اور فساد آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں.